الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق بأہون علی من اعادتہ واما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ ففی روایت ابن عباس واما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد سبحانی ان اتخذ صاحبة او ولدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو آدم کا بیٹا جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے لیے لائق نہیں، اور مجھ کو برا کہتا ہے اور یہ اس کو لائق نہیں، پس کا مجھ کو جھٹلانا، اس کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد مجھے ہرگز زندہ نہ کرے گا جیسے پیدا کیا پہلی بار، اور پہلی بار پیدا کرنا اس کے زندہ کرنے سے سہل تر نہیں، اس کا مجھ کو برا کہنا یا گالی دینا، یہ کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حال یہ ہے کہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ جنا میں نے نہ جنا گیا، اور نہیں میرے واسطے ہمسر کوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کا برا کہنا یہ کہنا ہے کہ میرا فرزند ہے اور میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں کسی کو اپنی بیوی یا فرزند ٹھہرا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری نقل فرمایا، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، جو باتیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، حدیث ساری وحی الہی ہے، لیکن الفاظ اور کلام حضور علیہ السلام کا ہے۔ قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، حدیث میں بات اللہ کریم کی ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی وہ روایات ہیں جو باتیں اللہ کریم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہوئیں، اور حضور نے وہ تعلیم امت کے لیے بیان فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے میری قدرت کا، میری عظمت کا، میرے ارشاد کو غلط قرار دیتا ہے، اور یہ اسے کسی طور زیب نہیں دیتا۔ ایک ادنا سی مخلوق ہو کر ہر لمحہ میری ربوبیت کا محتاج ہو کر، ہر لمحہ اس کے ذرے ذرے کو پال رہا ہوں، میں اس کے رزق کا انتظام کر رہا ہوں، اس کے لیے سورج، چاند، ستارے، رات دن، کائنات کا نظام، بے پناہ وسیع تر نظام اس کے لیے ترتیب دیا ہے، اور وہ میری بات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ اسے کسی طور سے نہیں دیتا۔ وشتمنی،
شتم گالی کو کہتے ہیں۔ گالی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ، انتہائی توہین آمیز اور انتہائی غصہ دلانے والے ہیں۔ گالی میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ توہین آمیز ہوتی ہے گالی، انتہائی توہین ہوتی ہے اس میں، اور انتہائی غصہ دلانے والی اور ناقابل برداشت الفاظ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے، یہ تو اسے زیب نہیں ہے۔ فرمایا میری تکذیب کرنا یا میرے ارشاد کو غلط کہنا یا میرے فیصلوں کو ناقابل عمل ٹھہرانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سر فہرست بات یہ ہے کہ کہتا ہے مرنے کے بعد میں زندہ نہیں ہوں گا، اللہ مجھے زندہ، مرنے کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے؟ گوشت گل سڑ گیا، چمڑا گل سڑ گیا، ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں، خاک کے پریشان اڑ گئی، کوئی ذرہ کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، پھر دوبارہ اس میں زندگی کا کیا تصور ہے کہ پھر زندہ کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا یہ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ دوبارہ زندہ کرنے سے پہلی بار پیدا کرنا اصولاً مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اصولاً ایک چیز جو پہلی بار بنائی جاتی ہے، عدم سے وجود میں لائی جاتی ہے، وہ مشکل ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے، گر جائے، اسے دوبارہ بنانا پہلی بار بنانے سے آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں تو کہاں سے مٹیریل جمع کرتے ہیں، تو گر جائے تو 75% مٹیریل تو وہی کام آ جاتا ہے جو اس میں ہے۔ ایک میز کرسی کوئی چیز بناتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے تو زیادہ مٹیریل تو وہی کام آ جاتا ہے جو پہلے ہے۔ فرمایا یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس نے پہلی بار خاک کے ذرات سے انسانی سیل پیدا کیے، انہیں مختلف دواؤں غذاؤں کی صورت میں باپ تک ماں تک پہنچایا، آدھے سیل بچے کے باپ کے خون میں بن رہے ہیں، آدھے ماں کے خون میں بن رہے ہیں، پھر ان کو ملایا، پھر ایک چھوٹے سے جرثومے سے انسانی وجود ترتیب دیا۔ رضا ماں کھا رہی ہے، اس کا اپنا وجود بن رہا ہے، لیکن بچے کا حصہ تقسیم ہو کر بچے کے وجود کو جا رہا ہے۔ وجود بنایا، بے جان لوتھڑا بنا، گوشت کی خون کی پھٹکی بنی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوئی، پھر اس پر چمڑا بنا، پھر اس کے ایک ایک عضو کو شکم مادر میں ترتیب دیا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغ جیسی نازک چیز، زبان، قوت گویائی، دل جیسا نازک عضو، پھر اسے ماں کے پیٹ میں ہی چلا دیا، تو شکم مادر سے چلنا شروع ہوتا ہے، لب گود تک چلتا رہتا ہے۔ تو سینکڑوں سال بھی زندہ رہے تو سینکڑوں سال ایک لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے۔ کیسی کیسی نظر جیسی نگاہ جیسی آنکھوں جیسی مشینیں تھیں۔ یہ کیا آسان تھا کہ دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اگر کوئی تجزیہ ہی کرنا چاہے اور تجزیے سے قبول کرنا چاہے تو اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پہلی دفعہ جس ترتیب جس طریقے سے اللہ کریم نے خاکی ذرات کو لے کر پھر ان میں عالم عمل کی روح ڈالی، پھر اسے ایک زندہ انسان بنا دیا،
پھر وہ زمین پہ آ کے کوئی جرنیل بن گیا، کوئی شہنشاہ بن گیا، کوئی مفتی فقیہ اور عالم بن گیا، کوئی چور ڈاکو بدکار بن گیا، چونکہ اس نے اپنی اختیار بھی دیا تھا، وسائل اور ذرائع بھی دیے۔ تو کیا کیا لوگ بنتے رہے، لیکن کیا کار کے حیات میں ایک ہی طرح سے ڈھل بن کر نہیں آتے؟ تو اتنا باریکی کا کام اس خوبصورتی سے ایک بار نہیں، مسلسل ہو رہا ہے۔ اربوں خربوں انسان گزر گئے، اربوں خربوں شاید پیچھے منتظر ہوں گے دنیا میں آنے کے، اللہ ہی بہتر جانے، اور اربوں دنیا میں موجود ہیں، گورے کالے سیاہ سفید، چھوٹے قد کے طاقتور، بڑے کمزور، بیمار صحت مند، عالم فاضل، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر طرح کے مخلوق خدا۔ ہر لمحہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب کی طرح مخلوق آ رہی ہے، ایک سیلاب کی طرح جا رہی ہے۔ کبھی سوچنے کا تکلف کیا کہ اتنی مخلوق روزانہ کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک انسانی طوفان ہے جو ہر لمحہ خاک میں مل رہا ہے۔ کیا خبر تہ خاک تماشا کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے زمین کی؟ کچھ تو ہوگا، اتنی مخلوق کہاں جا رہی ہے، ان کا کیا انجام ہو رہا ہے؟ اور جانے والوں سے آنے والوں کا تانتا زیادہ بندہ ہوا ہے، انسانی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو اگر یہی یہ سوچ لے کہ جس قادر مطلق نے پہلی بار پیدا فرمایا، اس کے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اگر عقلی دلیل سے یا جرح کر کے ہی قائل ہونا ہے، ایمان باللہ تو یہ ہے کہ صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور سب سے بڑی دلیل بندے مومن کے لیے یہ ہے کہ یہ بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بات ختم۔ مسلمان کی ایک ہی دلیل ہے، یہ بات کیوں مانتے ہو، ایسا عقیدہ کیوں ہے؟ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بات ختم ہو۔ لیکن اگر کوئی عقلاً ہی سوچنا چاہے تو وہ سوچے تو صحیح۔ انسانی وجود کی تعمیر، اس میں حیات کا پیدا فرمانا پہلی بار کیا آسان ہے کہ دوسری بار اسے مشکل لگتا ہے کہ مجھے کوئی زندہ کیسے کرے گا؟ یہ اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ اما شتم ہو یا اور مجھے گالی دینا، میری توہین کرنا، ناقابل برداشت الفاظ میری ذات کے لیے استعمال کرنا، غصہ دلانا، ایسے جملے کہنا کہ سننے والا سختی سے جواب دینے پر آمادہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ تو سخت توہین ہے، میری سخت غصہ دلانے والی بات ہے، غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، ایسی بات ہے کہ جس کی شان میں کہی جائے اس کو انتقام پہ مجبور کر دے۔ میری مخلوق ہو کر، ہر آن میرا محتاج ہو کر، 10 کھرب سل ہیں ہر انسان کے وجود میں، اور ہر سل ہر آن قدرت باری کا محتاج ہے، بن رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔
اور فرمایا حقیقت یہ ہے، حال یہ ہے کہ انا الاحد، کہ میں غیر منقسم اکائی ہوں۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہم بولا جاتا ہے اللہ واحد ہے، یہ محاورہ درست نہیں، اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ واحد تو یہ انگلی واحد انگلی ہے، لیکن اس میں 20 اجزاء ہیں، چمڑا ہے، گوشت ہے، پٹھے ہیں، ہڈیاں ہیں۔ اس واحد کے اندر کتنی اکائیاں ہیں؟ اللہ احد ہے۔ احد وہ اکائی ہوتی ہے جو غیر منقسم ہے۔ کائنات میں کوئی چیز احد نہیں ہے، واحد ہے، احد نہیں ہے۔ زمین کے خاک کے ذرات بٹتے جائیں، اخیر اتنا چھوٹا ذرہ رہ جائے جو آگے ٹوٹ نہ سکتا ہو، تقسیم نہ ہو سکتا ہو، تو کیا وہ احد ہوگا؟ نہیں، وہ بھی واحد ہے۔ اس کے اندر پھر حیات موجود ہے، مثبت منفی الیکٹرانک موجود ہے۔ یہ جو آپ کا ایٹم بم ہے، اسی غیر منقسم ذرے کو پھاڑا گیا نا، تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ دنیا تباہ ہو۔ تو سب سے باریک ذرہ جو غیر منقسم رہ جاتا ہے وہ بھی احد نہیں ہے، واحد ہے۔ اس کے اندر پھر اجزاء، احد ہونا صرف اللہ کی شان ہے۔